وافد الملک، بادشاہ کی طرف آنے والا. وَكَانَ سِرُّ الصَّلَاةِ وَلُبُّهَا إِقْبَالَ الْقَلْبِ فِيهَا عَلَى اللَّهِ، اور نماز کا سر یا راز اور اس کا مغز خلاصہ دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. وَحُضُورُهُ بِكُلِّيَتِهِ، اور پورا کا پورا اس کی طرف حاضر ہونا، بین یدیہ، اس کے سامنے. فَإِذَا لَمْ يُقْبِلْ عَلَيْهِ وَاشْتَغَلَ بِغَيْرِهِ وَلَهَا بِحَدِيثِ النَّفْسِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ وَافِدٍ وَفَدَ إِلَى بَابِ الْمَلِكِ مُعْتَذِرًا مِنْ خَطَايَاهُ وَزَلَلِهِ مُسْتَمْطِرًا لِسَحَائِبِ جُودِهِ وَرَحْمَتِهِ مُسْتَطْعِمًا لَهُ مَا يَقُوتُ قَلْبَهُ لِيَقْوَى عَلَى الْقِيَامِ فِي خِدْمَتِهِ فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى الْبَابِ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مُنَاجَاةُ الْمَلِكِ التفت عن الملك وزاغ عنه يمينا وشمالا او والله ظهره واشتغل عنه بأمقت شيء الى الملك واقله عنده قدرا فآثره عليه وصيره قبلة قلبه ومحل توجهه وموضع سره وبعث غلمانه وخدمه ليقفوا في طاعة الملك وَيَعْتَذِرُ عَنْهُ وَيَنُوبُ عَنْهُ فِي الْخِدْمَةِ وَالْمَلِكُ يُشَاهِدُ ذَلِكَ وَيَرَى حَالَهُ. نماز کا راز اور اس کا مقصد تو کیا تھا، یعنی نماز کی اصل کیا ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، انسان پورے کا پورا اس کے سامنے حاضر ہو جائے. پھر جب انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، وَاشْتَغَلَ بِغَيْرِهِ، اور اس کے علاوہ اور چیزوں کی طرف مشغول ہو جاتا ہے، وَلَهَا بِحَدِيثِ النَّفْسِ، اور اس کے لیے حدیث نفس ہے، یعنی اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے دل میں. کانا، تو وہ ہوتا ہے بمنزلۃ وافد، ایک ایسے شخص کی طرح جو آنے والا ہے، وفد الی باب الملک، جو بادشاہ کے دروازے تک آتا ہے، معتذرا من خطایاہ، جو اپنی خطاؤں کا عذر پیش کرنے والا ہے، وزللہ، اور اپنی پھسلن کا، یعنی اللہ کے راستے سے، مستمطرا لصحائب وجودہ، مستمطرن، بارش طلب کرنے والا، لصحائب، بادلوں سے، جودہ، اس کی سخاوت کے، ورحمتہ، اور اس کی رحمت کے، مستطعما لہ ما یقوت قلبہ، کھانا طلب کرنے والا جو اس کے دل کو غذا بخشے، لیقوی علی القیام فی خدمتہ، تاکہ وہ اس کی خدمت میں کھڑے ہونے پر قوت حاصل کر سکے. فلما وصل الی الباب، لیکن جب وہ دروازے تک پہنچا، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مُنَاجَاتُ الْمَلِكِ، اور نہ باقی رہا بادشاہ کے ساتھ مگر مناجات، یعنی سوائے اس بادشاہ کے ساتھ سرگوشیاں کرنے کے اور کچھ نہ کرے. التفت عن الملک، بادشاہ سے منہ موڑ لے، منہ پھیر لے، وزاغ، اور کجی اختیار کرے، عنہ، اس سے، یمیناً و شمالاً، دائیں بائیں، یعنی کبھی ادھر منہ موڑ لے، کبھی ادھر منہ موڑ لے. او واللہ ظہرہ، یا بادشاہ کی طرف پیٹھ پھیر لے. واشتغل عنہ بأمقت شیء الی الملک، اور مشغول ہو جائے بادشاہ کو چھوڑ کر سب سے ناراض کرنے والی چیز کے ساتھ جو بادشاہ کو ہے، یعنی بادشاہ کو چھوڑ کر اس کام میں لگ جائے جو اس کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والی ہے. وَأَقَلِّهِ عِندَهُ قَدْرًا، اور قدر و قیمت میں اس کے ہاں سب سے کم تر. فَآثَرَهُ عَلَيْهِ، پھر وہ اس کو اس پر ترجیح دے. وَصَيَّرَهُ قِبْلَةَ قَلْبِهِ، اور اس بیکار چیز کو اپنے دل کا قبلہ بنا لے. وَمَحَلَّ تَوَجُّهِهِ، اور اپنی توجہ کا مقام. وَمَوْضِعَ سِرِّهِ، اور اپنے راز کی جگہ. وَبَعَثَ غِلْمَانَهُ، اور وہ بھیجے اپنے غلاموں کو، یعنی اعضاء کو. وَخَدَمَهُ، اور اپنے خادموں کو. لِيَقِفُوا فِي طَاعَةِ الْمَلِكِ، تاکہ وہ کھڑے ہوں بادشاہ کی اطاعت میں. وَيَعْتَذِرُ عَنْهُ، اور معذرت کر لیں اس کی طرف سے. وَيَنُوبُ عَنْهُ فِي الْخِدْمَةِ، اور خدمت میں اس کی نیابت کرے. وَالْمَلِكُ يُشَاهِدُ ذَلِكَ وَيَرَى حَالَهُ، اور بادشاہ یہ سب مشاہدہ کر رہا ہے اور اس کا حال دیکھ رہا ہے. یعنی جو شخص نماز میں توجہ نہیں کرتا اس کا حال ایسے ہی کہ گیا تو بادشاہ کی ملاقات کے لیے، اس کے سامنے کھڑا ہے، لیکن ایسی حرکتیں اس نے شروع کر دی ہیں جو بادشاہ کو ناراض کرنے والی ہیں، اور خود بادشاہ کے ساتھ بات کرنے اور بادشاہ کو راضی کرنے کے بجائے
اپنے خادم و غلاموں کو بھیج دیا کہ وہ وہاں پر جا کر کام کر لیں. یعنی آزاد اور حرکتیں کر رہے ہیں نا، اور خود بھی بات چیت کر رہا ہے، لیکن دل کہیں اور ہے. دیکھیے ہم نماز میں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں سوائے دل کے متوجہ ہونے کے. ہم ایک ایک رکن ٹھیک ادا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر بھی صحیح طرح ہو جائے، اور پھر ہاتھ بھی ٹھیک بندے میں ہو، رکوع بھی ٹھیک ہو، بالکل بہت ضروری ہے. لیکن دل بھی تو ٹھیک ہو، دل بھی تو متوجہ ہو. یاد رکھیے نماز کا ایک ظاہری پہلو ہے جس میں نماز کے مسائل اور احکام، اس کی فقہ کا سیکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس میں سے بھی کچھ چیزیں اگر مس ہو جائیں تو نماز نہیں ہوتی، چاہے آپ کو کتنا ہی خشوع کیوں نہ ہو. اور دوسری چیز نماز کا باطنی پہلو، ذوق الصلاۃ، نماز کا ذائقہ چکھنا، اور وہ ہے دل حضوری، دل اللہ کی طرف راغب ہو. اور اگر دل اللہ کی طرف راغب نہیں ہوا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو اور بادشاہ پہ توجہ دینے کی بجائے ادھر ادھر کی چیزوں پہ دیکھنا شروع کر دے. تو آپ نے کبھی تجربہ کیا ایسا کہ اللہ نے آپ کو ایک اچھا سا ڈرائنگ روم دیا ہوا ہے، اس میں اچھے اچھے ڈیکوریشن پیس پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ مہمان آتے ہیں تو وہ آپ سے بات کرنے یا آپ کی طرف توجہ کرنے کی بجائے وہ دیکھنے لگتے ہیں مختلف ڈیکوریشن پیسز کو، اور پھر ان کی قیمتیں اور ان کے ملنے کا پتہ اور ان کی یہ ساری چیزیں پوچھنے لگتے ہیں. تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یہ مجھ سے ملنے آیا ہے یا ان چیزوں سے ملنے آیا ہے؟ یا پھر اس کی آپ پر نظر نہیں، آپ پہ توجہ نہیں، آپ کے کپڑوں پر. لیکن بہرحال انسان کو تو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہی گیا ہے، تو ڈسٹریکشن تو دنیا میں ہے، لیکن پھر اللہ سے وفاداری کا مطلب کیا ہے کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی ہماری پوری توجہ اللہ کی طرف رہے. تو نماز میں نہایت ضروری ہے حضور قلب. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل مسلسل اپنے بندے پر اس کی نماز میں متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دائیں بائیں نہ دیکھے، لیکن جب وہ اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا چہرہ اس سے پھیر لیتا ہے. یعنی آپ نماز میں کھڑے ہوئے، آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توجہ آپ کی طرف ہے، لیکن جو ہی آپ کی توجہ کہیں اور گئی اللہ تعالیٰ بھی آپ سے منہ پھیر لیتا ہے. دیکھیے بچے ہوتے ہیں نا، اگر ماں ان کی طرف دیکھ کے بات نہ کرے تو منہ سے پکڑ پکڑ کے اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ بچے کو بھی یہ پتا ہے کہ توجہ چاہیے. یہ جملہ تو بہت سنا ہوگا، بچے توجہ چاہتے ہیں، بچے توجہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم بھی توجہ چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ خود متوجہ ہونا ہوگا، خود توجہ کریں. پھر شعور سے نماز پڑھنے والے سے اللہ کا وعدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور انہیں ان کے وقت پر ادا کرے گا اور ان کے رکوع پوری طرح ادا کرے گا اور ان میں خشوع کا خیال رکھے گا، تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرمائے. اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، اگر چاہے تو اسے بخش دے گا اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے گا. اللہ اکبر. کس نماز پہ بخشش کا وعدہ ہے؟ وقت پر ادا کرے، رکوع پوری طرح ادا کرے اور خشوع کا خیال رکھے. اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے وعدہ نہیں. تو ہمیں ڈرنا چاہیے. صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کے ارکان، اس کا ظاہری پہلو رکوع اور اس کا خشوع، اس کا باطنی پہلو، دونوں ہی ضروری ہیں. نمازی اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے توجہ سے نماز ادا کرنا ضروری ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک شخص کو آواز دی جو آخری صفوں میں تھا، اور کہا، اے فلاں، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟ بے شک جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، تو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ اللہ سے کیسے سرگوشی کر رہا ہے، توجہ کے ساتھ یا بے توجہی کے ساتھ. حدیث کے الفاظ تو یہاں تک ختم ہے کہ وہ اس سے کیسے سرگوشی کر رہا ہے. تو نمازی کو بھی چاہیے کہ وہ دراصل اپنی نماز پر توجہ رکھے، اس پر غور و فکر کرے.
اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے احساس کے ساتھ نماز پڑھنا. الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچنا، آسمان کی طرف خاص طور پر نہیں دیکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اس سے باز آ جانا چاہیے یا پھر ان کی بینائی کو اچک لیا جائے گا. یعنی نماز میں آسمان کی طرف نہ دیکھیں. نماز میں خلل ڈالنے والی چیزیں دور کر لینی چاہیے. ایسی جائے نمازیں جن میں پھول بوٹے بنے ہوئے ہوں، یا ایسے پردے جن پہ تصویریں لگی ہوئی ہوں، یا کچھ تصویریں تو ظاہر ہوتی ہیں نا، کچھ آپ دیکھتے ہیں تو بننا شروع ہو جاتی ہیں. ایسی چیزیں ہٹا دی جائیں اپنے سامنے سے. حضرت عائشہ کے پاس ایک پردہ تھا اور انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف لٹکا رکھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا ہمارے سامنے سے یہ پردہ ہٹا دو، کیونکہ اس کی تصویریں مسلسل میری نماز میں سامنے آتی رہتی ہیں. اسی طرح سونے والے اور باتیں کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. جہاں لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں وہاں مصلی نہ بچھاؤ. پھر نماز کی چوری سے بچا جائے، اپنے رکوع سجود میں پشت سیدھی رکھی جائے، اپنے سارے اعضاء کو ٹھیک اس جگہ رکھا جائے جہاں رکھنا چاہیے. نماز میں تعدیل کی جائے، یعنی ہر رکن ادا کرتے ہوئے ساکت ہو جائے حتیٰ کہ ہر جوڑ اپنے جوڑ کی جگہ پر آ جائے اور وہ صحیح جگہ پر آپ نے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں اور رکے اس میں. یہ نہیں کہ کھڑے ہوئے نہیں کہ دوبارہ چلے گئے سجدے پہ، ایک سجدے کے لیے اٹھ کے بیٹھے نہیں کہ دوبارہ بھی چھلانگ لگا دی. نہیں، سکون کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے. جی یہاں تک کچھ کہنا چاہیں گے؟ وافد الملک، آپ سب ملک یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وفود ہوتے ہیں، خوشی سے اس کی طرف جاتے ہیں، کہ جانے کا حق ادا کیجیے. ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر اپنی توجہ ادھر ادھر اور دلچسپیوں میں کھو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں کیا فرمایا تھا؟ ما زاغ البصر وما طغى. فرمائی. جی السلام علیکم. میں ڈاکٹر ہوں، تو جب میں اپنے یہ میڈیسن میں اسٹرکچرز پڑھتی تھی، آئی کا اور برین کا اور یہ سب، تو اس کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ مطلب جس طرح کا وہ اسٹرکچر بنا ہوا ہوتا تھا، میں یہ سوچتی تھی کہ مطلب اتنا زیادہ جو ایکسٹینسو اسٹرکچر ہے یہ آخر کیوں دیا گیا ہے ہمیں. جس طرح برین کا جب میں نے اسٹرکچر پڑھا تو مطلب مجھے یہ ہوتا تھا کہ اتنا زیادہ ایکسٹینسو آخر کیوں. تو اس کا جواب مجھے ملا تو تھا، لیکن آج مجھے زیادہ ڈیپتھ میں ملا. الحمدللہ. جی استاذہ خشوع کے لیے ایک میں نے ذاتی اپنا ایکسپیرینس کیا ہے نماز میں، کہ وضو کے بعد اگر ہم نماز کی جگہ پہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کی تسبیح کریں اور اس کا ذکر بلند کریں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اس کے بعد ہم 1-2 منٹ کے بعد اٹھ کے نماز پڑھیں تو تھوڑا زیادہ خشوع پیدا ہو جاتا ہے. ہم دیکھیے اس طرح کی چیز پرسنل لیول پر تو ہمیں کوئی چیز فائدہ دیتی تو اور بات ہے، لیکن ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے کسی کو، کیونکہ پھر بدعت ہو جاتی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا نہیں. وہ جو دعا ہے وہی کافی ہو جائے گی. جی کرم الملکی، بادشاہ کا کرم، سخاوت. ومع هذا فكرم الملك وجوده وسعة بره وإحسانه يأبى أن ينصرف عنه تلك الخدم والأتباع إلا بنصيبها من رحمته وإحسانه. لكن فرق بين قسمة الغنائم على أهل السهمان من الغانمين وبين الردخ لمن لا سهم له ولكل درجات مما عملوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ما هذا، اس سب کے باوجود، کس کے؟ کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی اور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. فَكَرَمُ الْمَلِكِ، تو بادشاہ کا کرم، سخاوت، وجودہ اور اس کی سخاوت، وسعۃ برہ اور اس کے احسان کی وسعت، واحسانہ اور اس کے احسان کی، یہ بر اور احسان مترادفات میں سے. یأبی ان ینصرف عنہ تلک الخدم، انکار کرتا ہے کہ پھر جائیں اس سے یہ خادم. یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان اور نیکی کی وسعت جو ہے اس بات کا انکار کرتی ہے کہ وہ خادم اور اس کے جو پیروکار ہیں وہ ایسے ہی واپس چلے جائیں.
والاتباع اور پیروکار، الا بنصیبھا من رحمتہ و احسانہ، مگر اپنے نصیب حصے کے ساتھ اس کی رحمت اور احسان میں سے، یعنی پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت اور احسان میں سے کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرتے ہیں. لیکن فرق بین قسمت الغنائم، لیکن فرق ہے بین قسمت تقسیم کے درمیان، الغنائم غنیمتوں کی، علی اہل السہمان حصے والوں کے درمیان، من الغانمین جو غنیمت حاصل کرتے ہیں، وبین الردخ اور تھوڑا حاصل کرنے والوں کے درمیان، لمن لا سہم لہ جن کا کوئی حصہ نہیں. یعنی ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ضرور مل جاتا ہے. یعنی مال غنیمت میں دگنا حصہ لینے والے اور کوئی حصہ نہ لینے والے کے درمیان فرق ہے. اگر ہم اس کو سہمان کہیں تو زیادہ بہتر ہے، دگنا حصہ. غنیمت لینے والوں میں سے دوہری غنیمت جن کو ملتی ہے ان میں، اور ان کے درمیان جن کو کچھ بھی نہیں ملتا، بہت بڑا فرق ہے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے، اور ضرور وہ پورا کر دے گا ان کو ان کے اعمال، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یعنی اعمال کی جزا ان کو پوری پوری دے گا، اعمال کا پورا پورا بدلہ انہیں عطا کرے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حضور حاضر ہونے والے کو پوری طرح محروم نہیں کرتے، کچھ نہ کچھ اس کو حصہ عطا کر دیتے ہیں. لیکن obviously فرق ہے وہ جو 2 حصے لے کر آیا اور وہ جو کچھ بھی نہیں لایا یا تھوڑا سا لے آیا. واللہ تعالی خلق هذا النوع الانسانی لنفسه واختصه وخلق له كل شيء كما في الاثر الالہی. ابن آدم خلقتك لنفسی وخلقت كل شيء لك فبحقی علیک لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. وفي اثر آخر خلقتك لنفسی فلا تلعب وتکلفت برزقك فلا تتعب. ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء. واللہ تعالی اور اللہ تعالی نے خلق پیدا کیا، ھذا النوع اس قسم کو، الانسانی انسان کی، لنفسہ اپنی ذات کے لیے، واختصہ اور اس کو خاص کیا، وخلق لہ کل شیء اور ہر چیز اس کے لیے بنائی، کما فی الاثر الالہی جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، یا ابن آدم اے ابن آدم خلقتک لنفسی میں نے پیدا کیا تجھے اپنی ذات کے لیے، وخلقت کل شیء لک اور تیری خاطر ہر چیز کو میں نے بنایا، فبحقی علیک پس تجھ پر میرا حق ہے، لا تشتغل بما خلقتہ لک نہ تم مشغول کرو اپنے آپ کو اس چیز کے لیے جو میں نے تیری خاطر پیدا کی، اما خلقتک لہ اس سے جو میں نے تجھے جس کے لیے پیدا کیا. وفی اثر آخر اور ایک دوسرے اثر میں ہے، خلقتک لنفسی میں نے تجھے اپنی جان کے لیے پیدا کیا، فلا تلعب تو نہ تم کھیلو کودو، وتکفلت برزقک اور میں نے تیری رزق کی کفالت کی، فلا تتعب پس نہ تم تھکو. ابن آدم اے ابن آدم اطلبنی تجدنی تم مجھے طلب کرو تم مجھے پالو گے، فإن وجدتنی وجدت کل شیء اگر تو نے مجھے پا لیا تو ہر چیز کو پالو گے، فإن فتک فاتک کل شیء اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تم سے ہر چیز کھو جائے گی، وأنا خیر لک من کل شیء اور میں تمہارے لیے ہر چیز سے زیادہ بہتر ہوں. بہرحال ابن القیم نے یہ جو آثار بیان کیے ہیں یہ بعض اسرائیلی روایات سے ہیں جنہیں کعب احبار وغیرہ نے نقل کیا ہے، تو بعض لوگوں نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلطی سے منسوب کر دیا ہے اور انہیں حدیث قدسی قرار دے دیا، لیکن شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. اس مفہوم کی صحیح روایت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارا سینہ کاموں میں مشغول کر دوں گا
اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا. یعنی جو بندہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے سارا وقت دنیا کے کام کرتا رہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی محتاجی اور اس کا کام ختم نہیں کرتے. ورنہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کا فقر بھی دور کر دیتا ہے اور اس کے اندر غنا بھی پیدا کر دیتا ہے. یہاں بیسیکلی ہر نمازی کے اجر کا فرق بتایا گیا ہے. ہر نمازی کا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے. ہم جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو سب کو ایک جیسا اجر نہیں ملتا. جیسے ایک کلاس میں ہونے والے سب بچوں کو رزلٹ ایک جیسا نہیں ملتا، ہر ایک کے نمبر الگ ہوتے ہیں. تو ہر نماز کے ہمارے نمبر دوسروں سے مختلف ہیں. وہ کیا ہے؟ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک آدمی نماز پڑھ کر اس حال میں لوٹتا ہے کہ کبھی اس کے لیے اس کی نماز کا 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6واں حصہ، 5واں حصہ، 4تھا حصہ، تہائی حصہ یا آدھا حصہ اجر لکھ لیا جاتا ہے. یعنی ہر آدمی کی نماز کا اجر مختلف ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی 3 تہائیاں ہیں. جیسے اکائی، دہائی اور تہائی ہوتا ہے نا، تو نماز کی 3 ہیں. 1 تہائی میں طہارت، 1 تہائی میں رکوع اور 1 تہائی میں سجود. جس نے اس کو اس کے حق کے ساتھ ادا کیا اس کی نماز قبول ہو گئی اور اس کے سب عمل بھی قبول ہو گئے، اور جس کی نماز رد کر دی گئی اس کے سب عمل بھی رد کر دیے گئے. جس کی نماز رد کر دی گئی اس کے باقی عمل بھی قبول نہیں ہوئے. تو یہ ہے بادشاہ کا کرم کہ جو جتنی محنت کرتا ہے اس کے مطابق وہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.